اس کی سرکردگی میں 30,000 کی فوج بھیج دیتا ہے کربلا کے میدان میں. اور یہی نہیں، اس کے بعد شمر لائن کو، اس ابلک کتے کو جس کے بارے میں میرے آقا نے بہت پہلے پیشگی کر دی تھی، آقا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے خون میں ایک ابلک کتا منہ مار رہا ہے. اور ابلک کتا اسے کہتے ہیں ڈب گھڑبا کتا، ابلک کتا منہ مار رہا ہے. جب یہ شمر لائن ذات مصطفیٰ سامنے ذات حسین کے سامنے آتا ہے تو امام حسین علی مقام نے فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ کتا ہے جس نے میرا قتل کرنا ہے، یہی میرا قاتل آ رہا. کیونکہ میرے نانا نے واضح مجھے اس کی نشانیاں بتائی ہیں. یہ نشانی اس میں پوری، نشانی اس میں پوری. اور اس کو ساتھ بھیج دیا جاسوس کے طور پر، جس نے عمر سعد کی نرمی کو سختی میں تبدیل کر دیا. عمر سعد نے جب جا کے امام حسین سے بات چیت کی تھی تو اس کا ذہن یہ تھا کہ جو تجویزات امام علی مقام نے دی ہیں، ان تجاویز کو میں بھیج دیتا ہوں اور وہ قبول کر دی جائیں تو جنگ نہیں ہوگی. اسے تجاویز بھیجی، لیکن شمر لائن نے ان تجاویز پر عمل نہیں کرنے دیا. اور ربیعہ ابن زیاد نے دوسرے خط میں لکھا کہ عمر، ہم نے تجھے وہاں پر صلح جوئی کے لیے نہیں بھیجا، ہم اس لیے نہیں بھیجا تم سفارشات کرتے رہو. اس نے بھیجا ہے کہ حسین ابن علی سے فوری طور پر ہماری اطاعت قبول کراؤ، اگر وہ اطاعت قبول نہیں کرتے تو ان سے جنگ کر کے سرگرم کرو. اور ان سے جنگ کی گئی، ان سے جنگ کی گئی. ایک طرف صرف 145 افراد ہیں، یعنی اصحاب حسینی جو ہیں سارے ملا کے 19 افراد اہل بیت کے ہیں اور باقی سارے اصحاب رفقا حسینی. کل تعداد 145 بنتی ہے. 145 کا مقابلہ 30,000 سے کیا ہے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ ایمان کے پیکر اور صبر و ذات کے پیکر جو تھے میدان میں ڈٹ گئے اور کسی ایک کا بھی قدم لرزش نہیں آئی، کوئی قدم ڈگمگائے نہیں ہے، کسی ایک جذبہ میں نہیں آیا کہ امام علی مقام کو طریقہ صلح کا نکالو ہم تو مارے جائیں گے. نہیں، ان کا کیا ہے امام علی مقام جو حشر ہوگا ہم سب کے سامنے ہوگا، ہم آپ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. آپ کہتے ہیں چلے جاؤ، آقا ہم جانے کو تیار نہیں، ہم یہاں رہ کر اپنا خون بہائیں گے، آپ کے دائیں بائیں سامنے ہو کے لڑیں گے، آپ کو تکلیف اپنی زندگی میں نہیں آنے دیں گے، اپنی زندگی میں آپ کو تکلیف نہیں آنے دیں گے. ہم تیر کھائیں گے، آپ تک تیر نہیں پہنچیں گے. اور سارے رفقا نے ایک ایک کر کے شہادت اختیار کی. اور جنگ دو قسم کی ہوتی ہے، یہاں دونوں جنگیں آزمائی گئی. ایک جنگ مغلوبہ ہوتی ہے وہ بھی آزمائی گئی، اور جنگ مبارزت ہوتی ہے وہ بھی آزمائی گئی. نادانوں آدمی کتنے تھے، تم یہاں پر اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہو، لیکن وہ قوت نہیں تھی، ظلم و ستم تھا. اور ظلم و ستم میں ان کی آنکھوں میں پٹی آ چکی تھی، دل پتھر ہو چکے تھے. امام علی مقام نے ان حالات میں بھی امت کا درد رکھتے ہوئے ان کو خطبہ دیا. انہیں کہا اے کوفہ والو، تم نے مجھے خط لکھے تھے، یہ خط میرے پاس ہے، میں خط لے کر آیا ہوں. ان کے نام لینے شروع کیے، اے فلاں تیرا خط ہے، اے فلاں تیرا خط ہے، اے فلاں تو نے پیغام بھیجا تھا. ایک ایک کے پیغام کو ان کو یاد دلایا جا رہا اور کہا جا رہا. اور پھر کہا کہ لوگوں اگر میری بات مان جاؤ گے تو تم جہنم سے بچ جاؤ گے. میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کی اتنی امت کی اتنی زیادہ تعداد جہنم چلی جائے. پھر بھی امت کا خوف ہے، امت کی محبت ہے دل میں، امت کا درد ہے دل میں. اور اس امت کے درد میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں. ذرا نظر دوڑاؤ پورے روئے زمین میں کوئی نواسہ رسول اور ہے، کوئی سبت رسول اللہ ہے، کوئی مجھ جیسا ہے اور دنیا میں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. لوگ غور کرو میں کون ہوں. میں وہ ہوں تم نمازیں پڑھتے ہو، ان نمازوں کا کیا فائدہ؟ میں وہ ہوں جن پر تم اپنی نمازوں میں درود پڑھتے ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آل ابراہیم بھی کہا جائے تو تب بھی آل مصطفیٰ آتی ہے، آل محمد کہا جائے تو تب بھی حسینی آتے ہیں. کہ ہر معاملے میں یہ سب رسول اللہ آتے ہیں. تاکہ لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں وہ ہوں
جس پر تم اپنی نماز میں درود پڑھتے ہیں. اگر ان پر درود نہ پڑھ لو تو تمہاری نماز رد کر دی جاتی ہے, تمہارے منہ میں مار دی جاتی ہے. مجھے پہچانو, کل میرے نانا کو کیا جواب دو گے؟ روزے معاشر کیا جواب دو گے؟ میں تمہیں کیا بگاڑا ہے؟ میں نے آخر کیوں مجھے میرے قدم میں درپے ہو؟ جلدی نہ بچاؤ, کا سوچ بچار کر لو. لیکن ان درندوں کے سینوں میں دل نہیں تھا, وہ پتھر تھا, جنہوں نے قبول نہیں کیا. ان سارے 30,000 کے لشکر سے فقط ایک شخص جسے حر بن ریحہ کہتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں. اس نے توبہ کی ہے. اس نے یہ کہا, اس نے پوچھا کہ حر تو بڑا شجاع, بڑا بہادر سے پاسالار ہے, اور تجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں تیرے پر پسینہ دیکھ رہا ہوں, تو گھبرا رہا ہے. یہ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ میں گھبراتا اس لیے نہیں ہوں کہ میدان جنگ ہے. گھبراہٹ اس کے لیے ہے کہ میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. میری ایک طرف جنت ہے, ایک طرف جہنم ہے. میں پریشان ہو گیا ہوں کہ جنت بھی نظر آتی ہے, جہنم بھی نظر آتا ہے, اور میں کہاں چلا جاؤں؟ تو میں نے جنت کو اختیار کر لیا ہے. ایڑی لگائی اور گھوڑے کو بگا کر قدم امام حسین کے پاس چلے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. میزان بابا جعفر شاہ ولی جاری رہے گا, میزان بابا جعفر شاہ ولی جاری رہے گا. آسان عالیہ کوٹلی باجوہ شریف. گویا کہ